حق غالب ہویا باطل تے گئے سب فرقے گھبرائے قرآن سچا آکھو سچا قرآن سچا اسلام سچا سچ کفر تے گیا چھائے او وڈا گجسی اے خان میدان دے وچ آیا شیر بھی جیل نبھائے کر توبہ شرک تو رحمانی حق مسئلے خان سنائے باطل نو ملین ہارا خان دی جیت ہوئی ہے تو سب سبحان اللہ نہیں نعرہ تکبیر اوے باطل نو ملین ہارا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے باطل نو ملین ہارا خان دی جیت ہوئی ہے خدمت بھی کرو تھوڑی اے خان دی جیت ہوئی ہے کھدی رج کے مہر گدارا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے کھدی رج کے مہر گدارا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے اے احمد سعید خان من گئے خدائی ہے اے احمد سعید خان من گئے خدائی ہے امام ابو حنیفہ والی فقہ تو چلائی ہے امام ابو حنیفہ والی فقہ تو چلائی ہے آئی رحمت بن کے کتارا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے آئی رحمت بن کے کتارا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے جیڑا نہیں قرآن تے حدیث نو سنجھان دا نعرہ تکبیر جیڑا نہیں قرآن تے حدیث نو سنجھان دا جیڑا نہیں قرآن تے حدیث نو سنجھان دا انہوں دیندار بندہ خان نہیں جاندا اے انہوں دیندار بندہ خان نہیں جاندا انہوں دیندار ہوئے انہوں دیندار بندہ خان نہیں جاندا رن مشرق مار کے دھاڑا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے رن مشرق مار کے دھاڑا خان دی جیت ہوئی ہے خان دی جیت ہوئی ہے وسیلہ انہوں ملیا ہے رب دے قرآن دا اچھیا کو سبحان اللہ وسیلہ انہوں ملیا ہے رب دے قرآن دا وسیلہ انہوں ملیا ہے رب دے قرآن دا حوصلہ ودھایا اللہ احمد سعید خان دا سبحان اللہ تکبیر خان تیری جرت کو سلام ہے تیری عظمت کو سلام ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے اللہ خیر کرے شالا خیر ہوئے آمینہ کو او اللہ خیر کرے او شالا خیر ہوئے رب خیر دنال بھی خانے اور رب سایہ رب دی رحمت دا رس پڑھ دا پاک قرآن واللہی بازی خان ہے سر دھڑ دی
گئے باطل ہار میدانے کر شکر خدا دا اور رحمانی اللہ پاک دا خاص انعام کدی رج کے مہر گدارا خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے وسیلہ اینو ملے ہے رب دے قرآن دا حوصلہ بدھایا اللہ احمد سید خان دا وے حوصلہ بدھایا اللہ احمد سید خان دا دیتا چھوڑ میدان بگاڑا خان دی جیتوئیے خان دے جیتوئیے دیدہ قرآن وچ خان ساڑے لائیں نے دیدہ قرآن وچ خان ساڑے لائیں نے حق پچھے باویں ہاتھ کڑیاں بھی پائیں نے حق پیچھے باویں ہاتھ کڑیاں بھی پائیں نے ہویاں کوٹاں وچ للکارا خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے عدالت وچ جاندا جدو احمد سید خان سی وہی عدالت جاندہ جدو احمد سید خان سی اس تقبال اندہ کر دی عوام سی شیخ القرآن علامہ احمد سید خان زندہ باد کو صداقت کی نشانی زندہ باد ہاں اس تقبال جی اس تقبال اندہ کر دی عوام سی کتی حبدارا خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے کدی رج کے مہر گدارا خان دی جیتوئیے اور خان اتے اللہ کے فضل بسایا ہے خان اتے اللہ کے فضل بسایا ہے عدالتاں دے وچ اس حق منوایا ہے عدالتاں دے وچ او عدالتاں دے وچ جی عدالتاں دے وچ اس حق منوایا ہے وج مشرک نو گئے باہر خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے وج خطرے نو گئے بارہ خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے احمد سعید خان پڑھدا قرآن ہے نعرہ تکبیر احمد سعید خان پڑھدا قرآن ہے مومناں دا سن کے اٹھر دا ایمان ہے مومناں دا سن کے اٹھر دا ایمان ہے کیتے ظالم ظلم ہزارہ خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے باطل نہ ملین ہارا خان دی جیتوئیے خان دی جیتوئیے توحیدی بہارا نامی نظم چھپین شکین ادرا کتاب کو بعد معلوم سنگی کی حفاظت آنے ضرورت کرنا پہلے میں یہ شعر پڑھا تھا لیکن آپ لوگوں کے سامنے سیدنا اللہ حسین کا شعر مرکزی شامل حضور وسلم معلوم بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا کرے آپ بتاؤ سے جواب دے رہا ہوں اس ذات کو جو کہتا ہے زمانے سے گزرے کے جواب کہتا ہے زمانے سے گزرے کے جواب جاتا ہے جب بنا ہے اصلی بھی دھنیا جاتا ہے جب بنا ہے اصلی بھی دھنیا ہنگامے میرے تیری طاقت سے زیادہ ہنگامے میرے تیری طاقت سے زیادہ بچتا ہوں اپنی نگاہوں کے اندر سے نکل گیا نعرہ تکبیر بچتا ہوں اپنی نگاہوں کے اندر سے نکل گیا آپ کے نام سے جواب دے رہا ہوں حضرت مولانا الفہام القمقام القمقام حضرت مولانا احمد سعید خان صاحب بخاری کو کہ وہ اپنے کتاب سے ہماری ایمان کو منور فرمائے حضرت مولانا احمد سعید خان إن الحمد لله رب جليل خليل أبد على ما هدانا لإيمان
إشاعة التوحيد وعزة محمد نسلم ونصلي على من هو مرسل في السماء أحمد نشهد أن لا وحده لا شريك له في الكونين أبدا ونشهد أن من هو سند الوراء سيدا مؤيدا قيدا أبدا ما دام أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شيطان رجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله حمدا بحمد الحمد أولا وآخرا حمد والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم حاضرین سامعین، مختلف الفعال والالوان دوستو، محض مخلص مسلم بھائیو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جلسہ یا واز دا جڑا اصل مقصد ہا او تو الحمدللہ بفضل اللہ و بوفق اللہ و برحمت اللہ و بکرم اللہ پورا ہو چکا ہے۔ بیان کرن والے اپنے استطاعت دے مطابق توقع تو بھی زائد قسم دا مسرور کن بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان دے بیان دے اندر مزید تنویر، تبصیر، تقریر نصیب فرمائے۔ آمین۔ میری حاضری تو آج کل ہے بطور تماشے میں، میں ایک تماشا بڑھ چکا ہوں، تے دعا ہے کہ اللہ تونوں بھی انہیں تماشا بڑھا چکے۔ اس واسطے مخالف یا موافق اپنے یا بیگانے وہ سب اتھے موجود ہو جاندے ہیں،
اللہ سب آن والوں صحیح راہ حق سمجھائے، میرے واسطے بھی اللہ رب العزت استقامت مقدر فرما دے کہ اج دا جڑا اے دور ہے اے وعظ نصیحت دا دور نہیں، اج دا دور ہے اپنا مطالعہ کرنے دا دور ہے کہ میں کس خاتے چ موجود ہوں۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، دوسرے دوتے نظر رکھن والوں بندہ اپنا مطالعہ کرے، اپنوں تے نظر رکھے کہ میں واقعی مسلمان تو مسلمان رہا، اللہ دے کاغذاں وچ میں انسان بھی ہاں یا کوئی اور بلا۔ آج ضرورت اس لیے اس پاسے اکثر لوگوں نو خیال نہیں۔ اگر ہر بندہ اپنی انسانیت نو سوچدا تو آج دنیا دوتے تانوں دو مذہب دے نام تے فرقے نہ ملدے، ایک جماعت ہوندی۔ اللہ دا عذاب جداں شروع ہوندا ہے کسے امت تے یا کسے قوم تے، او دی ابتدا ہوندی ہے لڑائی تے، قوم نو، ملت نو، امت نو آپس وچ اللہ لڑا چھوڑے۔ جڑے ویلے کسے خاندان یا کسے قوم یا کسے جماعت وچ لڑائی ویکھو، انہیں سمجھو انہاں دے اللہ دا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اس عذاب دی انتہا او اللہ ہی جاندا ہے کہ کس نتیجے تے منتج ہوندی۔ سرے دست جڑا تہاڈا ساڈا حال ہے او سب تو زیادہ گھمبیر انداز نال واضح ہو چکا ہے کہ اللہ پاک ساڈے تے راضی کوئی نہیں۔ ہر گھر چ لڑائی، ہر صوبے چ لڑائی، ہر مسکن چ لڑائی، تے کم از کم انج چھتے تے بانگلے کتے نہیں لڑدے آپس جی میں اج مولوی لڑ رہے۔ یہ خاص اللہ دا عذاب تے انہاں دے پیچھے لوگ جڑے لگدے ہیں او بیچارے غیر شعوری حالت تباہ تے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان نو تباہی تے بربادی تو بچائے۔ تواڈے اندر ہی مختلف چہرے مینوں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے بندیاں دا چہرہ مطالعہ کرن دا، ہن مینوں ڈھنگ بھی آ گیا۔ مختلف الفیال والالوان لوگ بیٹھے ہو، میں یہ تو نہیں آکھ سکتا کہ تم سارے کافر ہو، کیونکہ میں بھی تواڈے نال شامل ہوں۔ البتہ اتنا ضرور میں عرض کر رہا ہوں کہ تواڈے وچ تماش بینی کرن والے لوگ زیادہ ہیں تے حقیقت بین لوگ کوئی نہیں۔ وہ دی وجہ بھی یہ ہے کہ اساں مولوی چونکہ خود تماشا بن چکے ہیں، حقائق ساڈے اندر نہیں رہے، اس بنا تے عوام تے برا اثر ہے۔ اللہ رب العزت دے دربار وچ دعا ہے کہ ایسے الفاظ بولن دی توفیق عطا فرمائے جس سے جو کلا راضی ہو ونجے، بھاوے کوئی ناراض ہوئے تے بھاوے راضی، اللہ ہی راضی ہے۔ اس واسطے پہ آدھا میں کہ ایسا ایدہ تجربہ کر چکے ہیں، اللہ دے کماں دا تجربہ نہیں کرنا چاہیے، آسانو تجربہ ہو گیا ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت ایک مسئلہ ایسا ہے جس مسئلے دے نال بندہ جے جپا مار لگے اللہ کوئی ذلت اس دے نیڑے نہیں آوا دے گا۔ وہ مسئلہ ہے قرآن، پیش ہے قرآن پاک۔ ایہو قرآن جڑا ہے اے اللہ دی کلام ہے، اللہ دی تے اللہ دی کلام اللہ دی صفت ہوتی ہے، تے اللہ دی صفت جڑی ہے اے محمد دی عزت بنے۔
اس واسطے قانون ہے کہ جڑا شخص عزت رسول نو جفا مار ونجے اللہ دی عزت چ فرق نہیں آوندا. یہ گوری یاد رکھ لو. اس نو تھوڑا جہا میں اگا ٹورنا ہے اللہ دی توفیق نال. تمام کائنات وچ جے اللہ نے اپنے رسول دی عزت دا ٹھیکہ چاہیا ہے تے ذمہ چاہیا ہے تو قرآن پاک ہے. جس بندے نو نصیب ہو گیا ہے قرآن نال دل لاؤنا، قرآن نال دل لاؤنا، اللہ دی قسم ہے تجربے تو ود کے میں عرض کر رہا ہوں. جس جٹ جس جاہل جس چھوٹے یا بڑے دے دل چ حرمت تے عزت آ گئی ہے نا قرآن پاک دی، انجے سمجھو اللہ رب العزت دی توفیق نال اس اپنی گود چ محمد نو چھپا ہے. تے جیڑی گود چ محمد رسول اللہ ہوئے، جیڑے علاقے چ محمد دا نام پائے ونجے، جیڑے گوشے چ محمد دا نام پائے ونجے، اللہ اس لئے فرماندا ہے میں سارے جہان دے کافراں نو برداشت کر لئی سا مگر انہاں عذاب نہیں دیندا. کیوں جو انہاں عذاب دیواں تے میرے محمد دی عزت فرق آ. اس وقت سالم گر ہی ہوئے کہ جتنا زور لگے بندے دا صرف قرآن پاک نال تے قرآن نو اس واسطے جو قرآن عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3435 شعبے ہیں نبی کریم دی عزت. 3000 بولو. مولویاں نو میں نہیں بیٹھا تھا تو جٹن ہوتا بیٹھا. مولویاں نال نہ خدا دا واسطہ ہے نہ ساڈا واسطہ. اللہ ہی ہاتھ چھڑا گیا مولویاں کو. اساں جٹ لوگ ہلاں دے ترٹھے ہو. اساں نے اللہ کرے اساں جٹ جٹونگ بخشی وجائیں مولویاں نال نہ ساڈا تعلق تے نہ لانا. اس واسطے مولوی مینوں کدے برداشت کر سکدے ہی نہیں. شیطان نو برداشت کر لئی سن. شیطان نو اپنی جولی دے وچ اپنے سانگیاں وچ اپنے کھاون پیون شریک کر لئی سن. مینوں کدے اپنے سٹیج تے برداشت نہ کرے. او اس واسطے کہ اساں آنے ہیں کہ عزت رسول نو بندہ نہ چھوڑے. ساڈا تجربہ ہو گیا ہے کہ اللہ اس دی عزت نو کدے داغ نہیں لگن دیندا. بے شک بے شک. ترائے ہزار تے کتنے سو؟ ہاں تے کتنے 35 شعبے ہیں اللہ دے پاک رسول دی عزت تے درجت بلندی تے شوکت. او 3435 تے 35 درجہ دنیا دی کسے کتاب وچ نہ مل سی. جے تانوں وہ ملیا درجہ تو صرف قرآن پاک وچ مل. بے شک بے شک. مگر گل تو دسے دا بیٹھا میں عام دسن دی نہیں کیونکہ دسن لے چھوڑ دیتا اہل علم طبقہ انہوں نے ماشاءاللہ آج توڑی یہ پتہ ہی نہیں. یہ تو سنوں تے امتحان لو تے آکھو اے 3000 تے 400 تے 35 درجے مولوی صاحب قرآن چو کٹ وکھا. جے تینوں وہ کٹ کے 5 تو اتے دسے جا میرا مکالہ کرے. اللہ دی توفیق نال میں اس وقت یاد ہے. یہ وقت ہوئے تو ایک ایک لفظ پڑھ کے تو سنا دیں. سبحان اللہ. یہ صرف تواڈے فائدے واسطے تے اپنی بخشش واسطے پہ کریں. میرے تے جڑا فرض اللہ نے کیتا ہے او ادا کر دیویے. امید ہے لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا. اللہ پاک بندے دے خلوص نو ٹھکرائندا نہیں. یہ ساڈے دل چ ہے پورا تقدس ہے کہ اللہ دی کلام جڑی محمد دی عزت ہے. اگر محمد دی عزت نو تسا سارے لوگ قابو ہو ونجو اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے تیری عزت دی چادر دے اندر جاٹا میں کدے فرق نہ آن دے. اللہ اللہ. کوئی دنیا دی کتاب پیغمبر دی عزت تو نہیں دس سکتی. پیغمبر دی حرمت حدیث 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 ہے کہ نہیں؟ حدیث وچ محمد دی عزت نہیں، حدیث وچ اللہ دی عزت.
حدیث کہندی ہے حدیث عزت بیان کیتی ہے محمد نے اللہ دی، اللہ نے بیان کیتی ہے عزت قرآن وچ محمد دی۔ اس وقت حدیث دا منکری کافر تے قرآن دا منکری بولو نا کافر تے جڑا رسول دی حدیث نوے تو حدیث آکھے او بے مثال کافر۔ اس وقت زیادہ تر لوگ آندن جی ہن جیل چ ہو کے آیا ہے یہ تھی سنا ہے کہ نویں سین کٹے تھے اللہ دی قسم نویں گل کائی وہ پرانی ہے تے پرانی ہی ہے کہ میں ساری کائنات دے ملوانیاں نو چکھے کر دیواں، ساری کائنات دے پیراں نو لتر مار دیواں، مگر محمد دی عزت تے میں فرق نہیں آواں دے نعرہ تکبیر، جے کہیں ملا نو کوئی شک ہے، جے کہیں ملا نو شک ہے تو میدان وچ آویں نا وہ پیو لگ دیا نے عدالت جتھے میں 3 واری وارنا تے نوٹس دیوان تے کیوں نہیں آئے اتھے عدالت؟ نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، خیر حال للکار ہے پہ کرو اللہ دے پاک رسول آکھو صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دی ذات دے مطابق ہو کے اللہ دے ماتحت ہو کے اپنے اللہ دے قرآن پاک دی حفاظت کیتی ہے تو امتی تے فرض ہوندہ ہے کہ اپنی عزت ونجا دے وے، جیل چ لگا جاوے، پہاڑا تے پتھراں وچ پسیا جاوے، اپنا خاندان قربان کر دے وے، پر عزت محمد تے داغ نہ آون دے وے۔ عزت رسول ہے قرآن پاک، بولو بولو قرآن پاک خدا نہ روٹھے تو نہیں بدے، ہاں عزت رسول تے فرق نہ آون دے وے۔ اور یہ چیز ہے جس نے اللہ پاک نے جس دی وجہ کو لوں اسانو بے داغ کر کے بے عیب کر کے سارے اس گڑدھال چو کٹھے آئے تے دشمنہ دا ہمیشہ واسطے مکالا کر دے۔ نعرہ تکبیر، اور الحمدللہ عدالت وچ میں انہاں نو ثابت کیتا ہے کہ کافر ہیں، کہ مسلمان نہیں، بے شک جڑے دعویٰ کرن والے یا انہاں دی نال نال تائید کرنے والے باکھڑ بلے ہیں، یہ سب کافر ہیں۔ اور عدالت نے لکھے ہے، اور ان قریب تسا پرسو عدالت دا فیصلہ انہوں نے لکھے ہے، مدعی نے سر توڑ کوشش کرنے دے باوجود اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیا، اور ملزم نے اپنے دلائل دے لحاظ انہوں منکر قرآن ثابت کر دیتے۔ بے شک تکبیر، آدھے پیسے دے کے چھوٹا ہے دھر الو دے پٹھے 35 لاکھ روپیہ جنہ خرچ کر کے میرے اتنے دعویٰ کیتا ہے، میرے کو اتنے پیسے ہن صحیح ہو جائے، اتنے پیسے میرے پیو ہی کدے نہیں ویکھے ساری زندگی پیسے نال ان چھٹی ہوئے ہاتھ وات انہیں لکھی ہوئی آ کہ کتاب نو اور ظاہر کرو جڑی لکھی ہے سو اس واسطے ہن بعد مولوی بھوک دن کھلو کے مولوی دے نال بھوکن تو نہیں آکھنا چاہیے، بعد خرابی بھوک دن اجی بخاری دی اس تردید کیتی ہے، بخاری دی انہوں نے چاہیے ایک مولوی کھلوتا ہاں نوشہرے دے تقریر کریں دے تھوڑے دینے دی گل اس ایک میرے خلاف کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ویچن واسطے اٹھے تے آکھیں لگا ہے اے فلانا آدمی ہے جن دے خلاف میں کتاب لکھی آئی تے دوست ای ہو جائے تے انہیں کہندہ پیا تو اٹھے ایک ساتھی ہوتا اے رکھیا تھا اور فاتحہ کہ تیرا بھنویہ جڑا ہوتا ہون چھوٹ کے آگئے با عزت رہا ہو کہ تو ہون بکواس کر رہے ہیں وانو نہ پیو وانال گل کر وان کے عدالت نے 3 دفعہ 6 دفعہ نوٹس بھیجن انہوں نے میں جن ویلے آکھا جناب میرا بیان جدہ ہوئے مدعی حاضر عدالت ہونا چاہیے ہے، میں اس سے چند سوالات کروں گا، اگر اس نے میرے سوالات کا جواب دے دیا تو 5 دفعہ سزائے موت کے مجھ پہ لاگو ہو جائے گا، اور میرا دعویٰ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ کسی کنجر نے لکھی ہے، کسی بے ایمان نے لکھی ہے۔ امام بخاری ہو کہ کبھی محمد رسول اللہ کو اللہ لفظ ہی نہیں یاد سکے
امام بخاری جیسا آدمی ہو جلیل القدر تے نبی پاک نو کیا کہ عیاش ہے، اللہ دے نبی نو عیاش آکھ سکدا ہے؟ کدے وہ متا جائز کر سکدا ہے؟ کدے صحابہ کرام نبی دے سارے صحابہ نو مرتد آکھ سکدا ہے؟ اللہ دے پاک رسول دے بارے چ اے عقیدہ امام بخاری دا نہیں، رحمت اللہ علیہ امام بخاری دی یہ کتاب نہیں۔ اگر عدالت ہمیں حکم دے تو ہم اصل بخاری کا نقشہ پیش کر سکتے ہیں یا کسی بے دین کی لکھی ہوئی۔ جڑے مولوی ہوں کھلو کے تو مینوں بدنام کرنا چاہتے ہیں بخاری دی تو ہوئیں گے، بخاری تیرا بھنوائیا لگ ہے گل وہ کرنا جڑی کرن دی ہے۔ بخاری دا کون منکر ہے؟ امام بخاری تو امیر المومنین ہیں، امیر المحدثین ہیں۔ بات تو یہ کی جا سکتی ہے کہ بخاری کے اندر جو روایت درج کی گئی ہیں یہ کسی بے ایمان نے درج کی ہیں، امام بخاری کی بات نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ دا منکر کون ہو جائے؟ بے حیا جڑا کہ رسول پاک دی حدیث سیکھ رہے، صحیح حدیث دے ایک لفظ دا انکار کرن والا بھی انہیں کافر ہے جی میں قرآن پاک دا منکر کافر ہے۔ مگر ہوں تے پھر عدالت نے لکھ دیتا ہے تے ان قریب جڑا ہے تو تسا پڑھو بھی صحیح، او جڑی مقدمے والی کتاب ہے نا چھوٹی قرآن مقدس بخاری محدث، یہ تے نال چھپ کے آسی تے واتے انہوں نے بن کے دکھایا ہے لوتیاں تے لوسیاں نے کہ عدالت دیا غلطیاں کڈو تو ویکھو قرآن پاک تے قرآن مقدس تے بخاری محدث کیا لفظ لکھے ہوئے اور کیا لکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں اس وکیل تے حیران ہاں، خواجہ جاوید وکیل نامی جڑا میرا وکیل ہے سی، جڑا وہ دہشت گردی عدالت دا کے جج بھی رہے، وہ اٹھیا جج نے آکھا کہ خواجہ صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ وہ شدہ کھلو نہیں سکتا عدالت کرسی تے باہر آتا ہے۔ اس نے لیا کھڑا جج نے کھڑا ہویا، آپ کچھ کہیں گے؟ کہ جی بخاری کی روایات واہیات روایات۔ میں کب گیا ہوں بھائی اتنے لفظ میں نے لکھی، یہ دوئی دفعہ یہ کیا بخاری کی یہ روایات جس میں درج ہے یہ بالکل واہیات روایات ہے۔ یہ روایات تو کہتی ہیں کہ زنا بھی جائز ہے، چوری بھی جائز ہے، شراب خوری بھی جائز ہے، سب کچھ جائز کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری کی کتاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہ جو کہنو اجانی پیر ہے یہ سٹ چل سکتا تھا آوے بلوچ کے سامنے پتہ لگا۔ اس واسطے چھوڑو تقریرہ تباریاں تحریرہ نو، ہکو گولت لفظ رکھو، یا اللہ او کتاب قرآن پاک جڑی تیرے محمد دی عزت ہے، اللہ اس قرآن نال سارا تعلق پیدا کر دے، آمین۔ اللہ یہ عزت رسول کی بنے قرآن پاک، قرآن مقدس انداز، قرآن پاک اعلان کردہ او بھوکیا یہ تیری بھوک نہیں نکل دی تا آ میں تینوں دساں، او دکھیا یہ تیرا دکھ نہیں نکلدا پیا تے آ میں تیرے دور کرانا، او تکلیف وچ رہن والے آ یہ تیری تکلیفاں دور نہیں ہوندیاں، تو بھجنا توید لکھاویں، تو بھجنا ٹوٹ کے بٹکے کرن، تو کسے کو پھوک کے براویں، کہیں دی بیعت کرن، کہیں پیر کول، کہیں فقیر کول، کہیں نقشیر کول، کہیں لنڈے کول، کہیں لفنگے کول، کہیں مجھرنگے کول، کہیں داڑھی والے کول، او خبردار جے تیرے دکھ دور نہیں ہوندے کہیں پاسے نہ ونج، آ بے قرآن ضمانت دینا تیرے وجود تے دکھ ران دے سوی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوں تاری تو کھڑا ہو جائے بے شک کو بندہ کہ میرے دکھ دور نہیں ہوندے، جی میں ہنے منٹ دے اندر علاج نہ دساں تے نہیں سمجھا اپنے باپ دا بھی مگر علاج ہو سی قرآن پاک چو۔ دنیا نے جدا کولو قرآن مقدس نو چھوڑیا ہے، اللہ انہاں دیاں عزتاں دیاں چادراں پاڑ کے رکھ دتیاں، اللہ فرماندا ہے ساریاں عزتاں ہیں محمد دیاں، محمد دی عزت ہے قرآن پاک وچ۔ دل لے سو قرآن نہ جی جڑے دل نہ لے سو وہ شومی قسمت تھوڑی، دل وچ رکھ سو نا قرآن پاک، ہر شے نو پیچھے رکھو، قرآن سب رحمان اگے قرآن دے پیچھے
محمد جوان دے پیچھے سارا جہان محمد دے پیچھے ترتیب نال چل کوئی بندہ محمد پاک دی تعریف کرے کھڑا ہو جا اس وقت محمد دی تعریف کرنی ہے تو قرآن پڑھ بولو بولو محمد دی تعریف کرنی ہے تو قرآن پڑھنے تو بک بک کرنا چھوڑ دے حدیث ہے محمد دی تعریف نہیں حدیث تا محمد نے اللہ دی تعریف کر کے دکھائیے اگر محمد دی تعریف کرنی ہے تو قرآن پاک ہی جو پیش کر آکسو کے کوئی نہیں او بٹھڑا ہے کوئی نہیں نک بیٹھا ولٹے نہ دسنا آکسو کے نہ آکسو ہاں بالکل طریقے نال چل 8-9 نشانیاں صرف باقی رہ گئی یعنی قیامت قائم ہونے چاہیے ساڑھے علم دے مطابق 4000 تے کئی نشانیاں ہن ساریاں آ چکی ہیں لوگ ننگے ہی ہو چکے ہیں عورتاں تے اپنی تھیاں بہنوں ننگے نیترے بازار ٹور چکے ہیں اپنی ماواں کو خدمتاں نوکراں والیاں لائے چکے ہیں سب کچھ ہوتا پیا ہے 8-9 نشانیاں صرف قرآن والیاں راندیاں نے تے پھاکا نکلن والا ہے ان قریب ہونے والا ہے اے آخری اپنے دور چلا نال وعدہ کر کے ونج اللہ میں سب کچھ چھوڑ سکنا تیرے محمد دی عزت نہیں چھوڑ دے وہ کیڑا دکھ ہے جڑے دکھ دا علاج قرآن نہیں دسیا انجے بھج پندے ہو اے شمس الحق جی کو تویز لکھیا اے فلانا جی تویز لکھیا تینو پتہ نہیں پر کتے چھتے تنا تا آپ کو بیٹھا تیری جیب در بیٹھا جو کوئی کھاچا دیندا کہ نہیں دیندا جیڑا تینو مفت دیتا ہے بغیر پیسے دے بغیر کسے کرائے دے بغیر کسے لالچ دے اللہ فرماتا کملیا تو عاجزی بھی نہ کر چھڑا آ کے قرآن در نظر مار کے وعدہ کرنا تیرا کام میں ساری کائنات دے دکھ دور کر کے میں تینو بری کر دے میں یوں آکھیا ہے یا اللہ میں 8 سال مطالعہ کیتا ہے 8 سال دے بعد میں کتاب میں اگے ساتھیاں نو آدھاموں پر میں 2-4 پھڑ کے مارنے ہی نے دھیان کریا ہے میں نو کیا دھیان اللہ دے نام اگلے پچدے نہیں پائے تو ڈنڈا کھات دینا میں آکھیا میرے ہاں اچ کڑل مچی کھلیے تندور اچ روٹی لاونی میں ضرور ہے باوے کائی شپلے رہتے بھاوے نہ رہے وہ میں بہرحال گو گئے کہ تھاپ پہ بات میں تو عرض کرا میرے ساتھیوں کو پتہ ہے 30,000 دے لگ بھگ لوگ میری ملاقات تے اٹھے آئے کتنے لاکھ کٹھے ہو تو میں ذکر نہیں کریں گا میں معاف کیتا اللہ واسطے 30,000 دے لگ بھگ لوگ آئے میں کسے اپنے ساتھی دے متھے تے خوشی نہیں دیکھی میں الٹا روندیاں نو اندروں کھلو کے ہسائندہ ہم ایک بندہ جنہوں میں ہسایا وہ میرا الہی میں ڈرائیور بیٹھے نے پوچھ لیو قرآن جنہوں میں آکھا خبردار تکڑاؤ الہیہ انشاءاللہ ایسا کیا تے وقت ہے تا میں سنوا کیا اگاں واسے عدالت جتوں تیرا کام نہیں تے عدالت چاوڑا کئی روندیاں نو میں اندروں کھلو کے ہسایا ہے میں نو ایک دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیل 9 مہینے دے اندر ایک دن واسطے دی میں نو کدے پریشانی نہیں میں 9 کتاباں اتھے لکھی ہیں ہون اصل بخاری لکھدا پیام جو تو رہائی آ گئی کیوں ہکا گل میں اللہ نو کیتی ہے یا اللہ تو بار بار قرآن چاکھیا ہے کہ میرے محمد الرسول اللہ دی رفت تے بلندی تے عزت دا ذریعہ ہے قرآن پاک یہ میں تیرے قرآن دی دھڑ کیتی ہے رسول پاک دی عزت دی میں دھڑ کیتی ہے تو پھر اسے عزت نال تو آکھیا ہویا میں بندے دی بے عزتی نہ ہومن دے ساں اللہ فرمایا پہلی گل تے کہ تیرے دل وچ میں پریشانی آون نہیں دیندا بھاویں بلڈوزر ہی پھر جا کوئی پریشانی نہیں میرے قریبی تے عزیز ساتھی بیچارے رو دے بھی ہن باہر آ کے انہوں نے میں چپ کرے دا بلکہ میں نے جیل والے آکھن سارے افسر وہ آکھن علامہ صاحب آپ کو جیل راس آ گئی نہلے میں اتھے وقت اجمل خان بھی مشہور ہو گئے سپریڈنٹ صاحب نے تھوڑی جی تکلیف ہوئی تو میں تھوڑا جا یہ توک ماریا تو لگ گیا
وہ لگن ڈال نہ کیا اب جو بیمار ہوگا تو علامہ صاحب کے پاس علاج کے لیے جائے. میں اجمل خان بھی مشہور ہو گیا. اللہ ساریاں ایسیاں آسانیاں پیدا کر دیتیاں. واللہ باللہ سمت اللہ ایک دن ہی مینوں جیل وچ پریشانی نہیں آئی تے آئی اس وقت نہیں. مینوں پورا یقین ہے جڑا محمد دی عزت دی لاج رکھے دے اللہ دی عزت نو خراب نہیں کرتا. بے شک بے شک. جتنا چارہ لگے تہاڈا ایو لاؤ. اج اللہ نال وعدہ کرو یا اللہ. اللہ نے جو کچھ آخیا قرآن کیا کہ لو ان اہل الکتاب سبحان اللہ. لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ماشاءاللہ. او لوگو ادھر کہتے بیٹھے بھائی تو زیادہ سونا جی تو لو ان یہ وستیاں والے تو سمجھتے ہو سرکاری توتی پھر وہ توتی ہے تو میں توتا. بہرحال میرے وچوں ہے نا بھائی وہ وچوں نہیں. دعا کیتے کرو کہ اللہ اس نے استقامت. آمین. بہرحال ہاں تو ٹھردا ہے نفس بے شک. اللہ اللہ. لو ان اہل القرآن جے بستیاں والے او جٹو جاہلو مزدورو مجبورو مامورو میں تواڈے نال سودا کرے نا میرے نال کر لو نال سودے ہوندے رہندے نے اللہ تے اللہ دے بندیاں دے. لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا. سبحان اللہ. یہ لوگ بستیاں والے جٹ جڑے تماشی بھی نہیں کرتے اے میاں رنگ روٹ چ رہ ویندے اے بڑی غفلت زمینداری دے اندر رہ گئے کاشتکاری دے اندر رہ گئے تے ادائی رہ ویندے ساتھوں پرا رہ ویندے. کوئی تویزہ در بجدا ہے کوئی جڈیاں در بجدا ہے کوئی کنڈیاں در بجدا ہے او کوئی میاں قبرہ تے بجدا ہے کوئی دروازے تے بجدا ہے کوئی کہ نہیں بجدا ہے. جے تھوڑی جی میری گل سن کے میرے نال سودا چ کرن تے میں سارے دکھ ٹال دے. سبحان اللہ. لو انہم آمنوا لو ان اہل الکتاب آمنوا لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا. یہ ایماندار ہو ونن سارے دعوت کریں دے ودن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہن تا ایماندار پر میں ایک شرط لینا واتقوا تقوی اختیار کر لویں او کم چھوڑ دے ون جنہ کمہ تے میرا عذاب آندا ہے کہ او چھوڑ دے ون تب میں انہاں دے نال ایک سودا کروں میرا محمد انہوں آکھ جے پجا لے آندا نے تا سودا کریں تو سا کرے سو جی کوئی نہ پہلا بندہ جڑا بیٹھا نے واکھ ویکھن دے اگوں نہ ہوئے تے اگوں تو سیری انچ کرے نہ وہ کٹ پیچھے آ اللہ تھوڑا جہی گھسڑ کے کہ میں آ ونجا اٹھائی تیرے کو. لو یہ سارے لوگ رل کے ایمانداری دا دعویٰ کرن والے
جے کر اے تقوی اختیار چا کرن جتھوں میں ہٹکاں اودے منہ نہ کرن جتھوں میں ہٹکاں جدے میں سجاں اودے آون تے بھاویں نہ آون او گل وکھری ہے پر ہکا گل آونو وتقو جتھوں میں ہٹکاں اتھوں پیچھاں ہٹاں گل سمجھا دی پئی نے جتھوں میں انہاں نوں ہٹک چھوڑا اودے منہ نہ کرن ایمان قبول کرن دے بعد جتھوں میں انہاں نوں منع کراں اودوں کہ سمجھا دی میں انہاں نوں آکھاں تویز نہیں لونے نہ لویں میں آکھاں قبراں دے اوتے ون کے یہی نہیں کرنی نہ کرن میں انہاں نوں آکھاں کہ مشرک کھٹے ٹریٹ پلیت دی کٹھی نہیں کھاونی نہ کھاویں میں آکھاں میاں تو غیر اللہ دے نال تعلق نہیں لاونا نہ لاویں مشرک دا جنازہ نہیں پڑھنا نہ پڑھن مشرک واسطے دعا نہیں کرنی نہ کرن جتھوں جتھوں میں انہاں نوں منع کراں او میری منع دے بعد جے کر دے رک جاویں تے اودے منہ نہ کرن تائیں جی سمجھو سودا میرا انہاں دا پک گیا ہو میرا لینڈ لارڈ محمد او میرا ساری دنیا دی لے دا لاڑا پیغمبر او میرا وضحا کو زیادہ چمکیلے یا کرنگے پیغمبر محمد الرسول اللہ او میرا پاک رسول او تیری عزت تے قرآن مقدس لو محفوظ نازل کرن والا جے کر انہیں چا کرن جتھوں میں ہٹکاؤں دے منہ نہ کرن تو میں کچھ کرے سا تو انہوں سودا پوجا لے سی کوئی سودا کرو ہو کوئی نہ ایمان تو یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایمان لے آون دے بعد واتقوا انہاں کماں تے انہاں کرداراں تے انہاں جگہ کو نو بچ ونن جتھے میں ناراض ہونا تے میں ہٹا کوڑ کرنا میں آنا کسے تے ظلم نہ کرو نہ کرن کسے تے زیادتی نہ کرو نہ کرن اپنا گھاٹا برداشت کر جاؤ مگر دوے دا گھاٹا نہ کرو نہ کرن اپنی جان بچاؤ پر دوے دی جان دی حفاظت کرو نہ کرن جڑے جڑے مقام تے میں آکھاں کے خیال کریا ہے انہیں اگر وہ رک ونجن او مینوں اللہ دی قسم ہے میرا محمد الرسول اللہ لفتانا علیہم برکات من السماء والارض میں آسمان تے زمین دیا برکتاں دے دھوتر چھوڑ کے منہ دے گھراں دے اندر وہا دے سبحان اللہ تکبیر برکتی شاعت التوحید و سنت ساتھ بھائی گے اللہ دے راستے تے محنت کریں دے باقی بندے دے گلے کا دے خراب ہو گیا تھوڑے وچ جوش والا بندہ کوئی نہیں بیٹھا والا دب کے مارو نہ اللہ اللہ لفتانا علیہم برکات من السماء والارض میں آسمان دیاں برکتیں وسا دے سا مسلیاں دے گھر بھی چوڑیاں دے گھر بھی مومناں دے گھر ابناں دے گھر زمینداراں دے گھر غریباں دے گھر انج کر کے رکھ دے سا کہ شیر تے بکری ایک گھاٹ تو پانی پیندے راسن تے ایک دوے تو نہ خطرہ رہو لهم الامن وهم مهتدون مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے میں انہاں دے گھراں وچ امن پیدا کر دے سا تے بد امنی نہ آون دے سا سودا پوجدا بولو ہاں ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں پوجدا ہے پوجدا جنہاں نوں پوجدا ہی رہے سودا اللہ اللہ چھوڑا جگڑیاں نو چھوڑو مولویاں کدہ ہی آپس اتفاق نہیں کرنا یہ میں آپ نے بیٹھا تھا قرآن آتا ہے لا یزالون مختلفین
ہمیشہ مولوی لڑدے رسنی لوگ لڑدے رسنی میرا پیغمبر ایک لٹھ دکتے ملا کدا ہی نہیں آندا کیونکہ فرعون بناون والے مولوی تے پیر نمرود بناون والے مولوی تے پیر تے زرداری بناون والے مولوی تے ساری شیطانی نادی ہوندی ہے اس وقت اللہ دا یا ایھا الناس او بارکا جٹو او میرے محمد دی گل تساں سن لو جڑے پڑھے لکھے نامراد ہوتا ہے ضدی تے بے ایمان تساں ان پڑھے سنو تہاڈی ضرورت ہے تساں اگر میرے محمد نال رل گئے ہو تو تہاڈی عزت داغ نہ لگ سی کائے مڑی نہ سمجھا بھئی مولوی کا ذاتی طور تے دشمن نہ اساں اگر مولوی دی سری نہیں ہے لوگ حیران ہوتے ہیں تو بلوچ تو مولوی عقل نہیں بنے گا تاہی میں نہ بمٹو مولوی ہاں ہی نہیں وہ افسوس کرے ہیں وہ بلوچ ہو کے تے مولوی بن گئے عقل بنے گا تے ہوندے چنگے چنگے اچھے قادر لوگ اٹھ جڑے قادر وہ آدھے نے گل کھائیں پتہ سان ہے تیرا قد تو کہ اٹھ طرح ہے تے اٹھ سے عقل کو نہیں دا عقل تیرے وچ کوئی اٹھ رہی ہڈی بھج پوے تو تاہی کوئی نہیں تروپ گاٹ کر سکتا ایک سبق یاد رکھ اللہ سانو اور کسی دی عزت دی ضرورت نہیں ایک عزت محمد رسول اللہ دل چاہو تے محمد رسول اللہ دی عزت دا مقام ہے تے صرف قرآن پاک بے شک رسول پاک ہی چلے تے قرآن دے پیچھے حدیث چلے قرآن دے پیچھے فقہ چلے قرآن دے پیچھے اللہ دے رسول دی ایک گل نو اگر آ کے مٹا دے وے تے قرآن مٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں مٹا سکتا بے شک اللہ دے پاک رسول کوئی نہیں آکھے لئن انا حییت لاقتلن بہ سبعین من کرادید قریش سونی حدیث بولی محمد پاک نے کیا کیا جیڑا مینوں خطرہ ہے اتنی مصیبت اب تک مینوں نہیں پہنچی جتنی میرے چاچے سید شہداء حمزہ دی میت دی پہنچی ہے کیوں مویا نال تے غیر آدمی دے ختم ہو ویندے نے انہاں مرن تو پیچھے ہی میرے چاچے دا نقشہ تے حلیہ بگاڑ دیتا ہے یہ مینوں موقع لگا میں انہاں کافران دا 70 بندہ قتل کرے سا تاں وانج کے آگ ٹھڈی ہو سی غم دی ایک آیا کیا رسول پاک تے آکیا غم تو چاچے دی شکل ویک کے میت دی تے غم لگا جیڑا لفظ محمد پاک بولیا حدیث ہے کہ نہیں بولو لئن انا حییت لاقتلن بہ سبعین من صنادید قریش یہ مینوں اللہ زندہ رکھیا تے میں پھر پیوں تا 40 نہیں 70 بندہ میں کافراں دا قتل کرے ساں تاں ون کے میرے دل دے اندر دکھ چاچے دی شہادت دا دور ہونا یہ حدیث بولی نبی کریم نے تے اللہ دے رسول دی زبان وچوں نکل دی پئی حدیث مگر اللہ فرماندا ہے ساڈی حدیث دے خلاف تیری چھڑی حدیث ہے تے میرا قرآن احسن الحدیث ہے تیری حدیث میری آسن دے تلے رہ سکتی ہے سامنے نہیں آ سکتی نالے قرآن میں تیری عزت بنایا ہے عزت اس وچ نہیں بندی جی میں تو گل کھلا کرے نہ میرا سونیا عزت والا محمد عزت ایسے چاہتی ہے کہ تو قرآن دے نال ٹرتے قرآن تیرے نال ٹرے جتھے تو چلے قرآن چلے جتھے تو ہلے قرآن ہلے اتو میں آکھا بلے بلے میرے پاک پیغمبر دے نال رل گئے قرآن تے محمد جوڑا چل کے چلے تے رلے اللہ فرماندا ہے اپنی گل نو پیچھے ٹال ہے میرے قرآن پاک نو جڑا تیری عزت ہے انہوں گل نال لال ہے اللہ کیویں اللہ فرماندا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص
اے میرا پاک پیغمبر اساں ایک دے بدلے ایک رکھیا ہے، کان دے بدلے کان رکھیا ہے، دند دے بدلے دند رکھیا ہے، ہاتھ دے بدلے ہاتھ رکھیا ہے، کان دے بدلے کان، زبان دے بدلے زبان. میں ایک دے بدلے ایک رکھیا ہے تے تو ایک دے بدلے 70 کیویں لائس؟ تو آنا میں 70 قتل نا میرا پاک پیغمبر اپنے الفاظ نو واپس لائے تے اپنی جڑی تیری عزت قرآن بندا پیا اس عزت دے سائے تلے آ کے گل کر. یہ بنیا کہ نہیں؟ معلوم ہویا قرآن تے حدیث دا آپا دے مقابلہ بولو نہیں ہوندا. تے جڑے آ دن نہ مکانو وی آیات سناؤ نا تے آکھو مردے نہیں سن دے. آدھا ہاں قرآن چ تو معلوم ہوتا حدیث چ معلوم ہوتا مردے. قرآن تے حدیث میں لڑائی کھلایا آپ تے. قرآن دا منہ کدھا ہی ہے تے حدیث دا کدھا ہی ہے. اور قرآن اگو چلتا ہے محمد پیچھو چلتا ہے. تا رسول دی عزت بنتی. اللہ دے پیغمبر آکھیا چلو میں وہ ایک دے بدلے ایک لونا ہے. وہ فاشی چند دیارے گزرے اللہ دے پاک رسول نو اللہ کریم فرمایا او جیڑا ایک لون آئی اپنے چاچے دی لاش مقدس دے بدلے اس واشی نو او ایک پرودہ تلندائی او آندہ پئی تے میں تو دے نال رسائی پیا کرے نا ایک بھی کوئی نہیں. کتبنا علیہم فیہا ان النفس میں ایک دے بدلے ایک رکھیا تو ایک دے بدلے 70 رکھیا لونا. وہ ساڑے گل قرآن دے خلاف ہے. اس وقت اپنے لفظ واپس لو. تو بھی منیا تے میں بھی آکھیا ایک دے بدلے کون ہے. پر ہون حالات بدل گئے میرا پیغمبر. اس وقت ہون ایک دے بدلے ایک کوئی نہیں. کیوں؟ اس وقت کہ جڑا گمراہ ہوئے جڑا خطا کار ہوئے ہزارہ خطا تے گناہ کر کے آ بنے جی سوٹیاں سٹ کے میرے اگے آ کے توبہ چکرے تے میں تے سارے گناہ معاف کر دینا ہونا. ساریاں ناراضگیاں معاف. میری تے اودیوں رسائی پئی ہوندی ہے. تو دس کیویں کرے سے میرا محمد. اللہ معاف کر دیتا اس نے. معلوم ہوا نا کہ نبی دا دل دکھایا ہوا اس اللہ دے پاک احکام دے خلاف کیتا ہوا اس. ساری دنیا تو زیادہ جرم کر کے مجرم بنے آئے تے جو اللہ دے گے آ کے دھاں دے وچ تے ہار ساری زد سٹے چا اللہ پچھلے گناہ نو ویدھا ہی نہیں. اللہ دا تینوں پچھلے معاف کیتا. تے جو ہون توڑی تو خدا دی زد کیتی رکھی تو ہون گالو ہے آمنو واتقو. اللہ دے پاک رسول دن ونجو آکھو اس واشی نو ون کے آکھو ان استطاعتن تغیبانی وجہ کا. یار تازہ تازہ موقع ہے میرے چاچے دے شہید ہون دا تے مینوں غم مجھے تھوڑی بھولا نہیں. تیرے نال دو رسائی ہو گئی اللہ پاک دی. میں بھی بالکل راضی ہو گیا. راضی کرنا پوندا ہے. قرآن پاک چونکہ قانون بنایا ہے لہذا اتنا کر کے ہی دیاڑے میرے سامنے نہ مت تینوں ویکھن نال مینوں چاچے والا زخم یاد آوے. اللہ دے پاک پیغمبر نو مننی پئی گل اللہ نے ثابت کر دیتا ہے. حدیث پاک و پاک بننی ہے جڑی قرآن دے پیچھے چلے. اس وقت کہ محمد کریم دی حدیث اے ون کے تاں عزت بندی ہے جے قرآن پاک دے پردے تلے آ کے سال ہے. کئی سمجھ آدھی پئی جی تے او بار سیر کے اس سٹی بیٹھا تلے او پگڑ والا. چلو ہو اٹھایا سے اے ہونے ایک نہیں جے گل سنی تو اس لئے منہ تک کار بیٹھا کرو جی کنی ڈھائے تو توڑے تھڑے ہوں منہ ویچ بندے. کہ باقی یہ تسانو پلوتا ہے نا تو رات ایک بیٹھے ہوتا ہے اللہ میں وکھا دینا او سوتا بیٹھے تھے ہو. یہی تو آنے حق ایک دعا ہے. ایک اور نسخہ یاد رکھ. کوئی بندہ تینوں مسئلہ دسے دین دا ہدایت دا نبی دی عزت دا نبی دے مقام دا اس نو آج بیان کرنے تو قرآن چو ثابت کر.
کیونکہ قرآن ہے محمد پاک دی عزت. ہاں اللہ پاک دے بارے چ محمد دی کوئی گل سناونی ہے حدیث پاک جو بے شک کر پیا جے محمد کریم دی عزت ہدایت دا مسئلہ کرنا ہے تے بس زیادہ آ کرن دی ضرورت نہیں. پڑھ قرآن پاک تاکہ دل ساڈے اندر منور ہو جائے. سمجھ آتی پئی موٹ بچ گیا انشاءاللہ مو زندگی کدی مل ساں تے اگاں پڑھے ہوئے ساں اللہ دی توفیق نال. سلام علیکم.